میرے نبی سے پیار کرنے والوں کی بات ہی کچھ اور تھی، میرے نبی سے عشق کرنے والوں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اسی لیے تو صحابہ کا مقام سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ہے دنیا کے اندر کوئی بیٹا جو اپنے باپ کا تھوک چاٹے؟ ہے دنیا کے اندر کوئی بیوی جو اپنے شوہر کی کلی کو پیے؟ ہے دنیا کے اندر کوئی شاگرد جو اپنے استاد کی کلی کو پیے؟ ہے دنیا کے اندر کوئی مرید جو اپنے شیخ کی کلی کو پیے؟ ہے کوئی بھگت جو اپنے پیر اور اپنے بڑے کی کلی کو پیے، تھوک کو چاٹے، بلغم کو چاٹے اور ہاتھوں سے گرے ہوئے پانی کو چہرے پہ لگا لے؟ خدا کی قسم زمانہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں خاص تھی نبی اور صحابہ کے لیے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، پیغمبر جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے، اطراف و اکناف صحابہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے مٹھائی لے کر ماں بیٹھتی تو اطراف مٹھائی لینے کے لیے بچے بیٹھتے۔ کس لیے بیٹھتے؟ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے، بطور خاص وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو صحابہ اطراف میں اس لیے گھیر کر بیٹھ جاتے۔ صحابہ کو دو کام کرنا تھا، ایک نبی کے وضو کو دیکھ کر امت تک پہنچانا تھا، دوسرا نبی کے وضو کے پانی کو سعادت سمجھ کر لینا تھا۔ خطرہ گرنے نہیں دیتے، خطرہ گرنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول دو ہاتھ دھوتے، ہاتھوں کے نیچے صحابہ کے ہاتھ پیالے بن کر جمع ہو جاتے، ہاتھوں سے گرنے والے پانی کو لے کر پی لیتے۔ اللہ کے رسول کلی کرتے تو صحابہ ہاتھوں کو جمع کر کے بڑا پیالہ بنا لیتے، اور پیغمبر بھی یہ تحفہ دیتے صحابہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر خود جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور صحابہ کے عشق کو پہچانتے بھی تھے۔ کلی کا پانی جسے جس کے ہاتھ میں مل جاتا وہ فوراً پی لیتا اور اپنے ساتھی کو دیتا، یہ لو حضور کی کلی کا پانی۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تو بازو والا اس صحابی کے گیلے ہاتھ کو، تر ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے لگا کر ایسے چہرے پہ مل لیتا۔ اسی لیے قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ ایک بات کا پروف اسی وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تمام صحابہ کے جسموں میں ایسی خوشبو تھی جیسے نبی کے جسم میں خوشبو تھی۔ فرق یہ ہے کہ نبی کی جسم کی خوشبو اصلی تھی، صحابہ کے جسموں کی خوشبو نبی کا عطا تھا۔ جس صحابی سے نبی مصافحہ کر لیتے اس صحابی کے ہاتھ میں پوری زندگی خوشبو، جس صحابی کو اللہ کے رسول اپنے معانقے میں لے لیتے پوری زندگی اس صحابی کے جسم میں خوشبو۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے پسینے میں خوشبو نہیں، اس لیے کہ نبی کے جسم کی خوشبو صحابہ کے جسموں میں منتقل ہو گئی، اور نبی کے جسم میں خوشبو سارا زمانہ جانتا ہے۔ آج بھی مفتی صاحب بھی کئی مرتبہ گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، یہ محبت نہیں یہ حقیقت ہے۔ میں نے مدینے میں جو خوشبو سونگھی ہے ایسی خوشبو خدا کی قسم کہیں نہیں سونگھی۔ ایک مرتبہ تو روضہ اقدس کے اطراف و اکناف پولیس والے جو کھڑتے ہیں مفتی صاحب، وہاں مجھے نماز پڑھنے کا موقع تہجد کے وقت میں مل گیا، اور میں نماز پڑھتے ہی روضہ اقدس میں ایسے جھانک کر دیکھا، جالیاں تو نظر آئی، اس کے اندر تو اور کیا ہے مجھے نظر نہیں آیا، لیکن خوشبو آج بھی خدا کی قسم یاد ہے۔ روضہ اقدس کے اندر کی خوشبو عجیب نکلتی ہے، کیوں نہ نکلے، خوشبو بنایا ہی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے پسینے سے۔ آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے ورنہ میں اشعار بھی پڑھتا، پھر بھی آواز کی کیا ضرورت ہے، مفتی صاحب کے حوالے اشعار پیش کر دو۔ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، نگینا بنا دیا۔ سبحان اللہ بولو، بولنا کاتبی بولنا، پپو بیٹھا جگہ بیٹھنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ پیسے اچھالا بول کر، کون بھی مشاعرے میں آپ کو کھڑکا چلنا ہم نے اچھالا نہ بولے، بابا تمہارے پیسے تمہیں رکھو۔ سبحان اللہ بولو، اللہ خوش ہو جائیں گے، نبی کی تعریف کر رہو۔
میری تعریف نہیں. سمجھ میں آیا تو بھی سبحان اللہ بولو, نہیں آیا تو بھی سبحان اللہ بولو. اس کے دو فائدے, ایک ثواب ملتا, دوسرا تمہیں سننے کو نہیں بلکہ مجھے یقین ہوتا. ایک میرے عباس اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بولتے تھے, بیٹے تقریر کے میدان میں تم نا صرف 10 سال 12 سال 15 سال کا تجربہ ہے, مجھے 50 سال کا تجربہ, قوم سے دھوکہ کھا کو تقریر کرو لوگوں. میں پوچھا کی وجہ؟ نہیں بیٹے تم نہ معلوم نہیں, سننے والے کے ہنکیاں کھلے رہتے ہیں, خوابہ دیکھ لے کو رہتے ہیں. دماغ ٹانگی چنکھالے میں رہتا. یہاں رہو, سبحان اللہ بولو, ماشاءاللہ بولو, الحمدللہ بولو, اظہار محبت کرو. پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا, نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, نگینا بنا دیا. ایک دم چٹیل میدان تھا مدینہ, لیکن جب اللہ دیکھ کر مسکرایا تو وہ میدان مدینہ بن گیا. عاشق یہی کہتا ہے, پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا, نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر, رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. پورے صحابہ کے جسموں میں خوشبو, مسافے کا اثر کیا معلوم نہیں. حضرت کے آج ذہن بہت کھل رہا ہے میرا, کہتے ہیں نیمبو گیمبو ہے کے اندر ہے, انہوں نے صاحب بیٹھا رہا, اتنا نہیں بولتا ہوں. چلو بھائی نیمبو رکھو کہ تربوز رکھو, نبی کی نسبت سے رکھے تو وہ نیمبو بھی مبارک ہے.